کہ جب پیارے نبی کہیے صلی اللہ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے ہیں تو مسلمانوں کو دو اللہ نے نعمتیں دیں. جب نبی علیہ السلام مدینہ گئے کون سی دو نعمتیں؟ ایک تو بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا. اس سے پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا. دوسری نعمت رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور پھر اگر اب رمضان کی بات کر لیں، رمضان میں بھی پچھلی امتوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور دو نعمتیں عطا فرما دی جو آج ہمارے کام آ رہی ہیں. پہلی امتیں روزہ کیسے رکھتی تھی پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ نا. پہلی امتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تھا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. شام کو افطاری کے وقت پہلی امتوں میں جب شام کو افطاری ہو جاتی تھی، افطاری کرنے کے بعد جب جس بندے کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے. پہلی امتوں میں جب جس کی آنکھ لگ گئی اس کا اگلا روزہ شروع ہے. مثال کے طور پہ مغرب کی وقت افطار کیا، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے درمیان اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے. جب تک جاگ رہے ہیں بس تبھی تک افطار کا وقت ہے. جیسے ہی نیند آئی، جیسے ہی اونگ آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. نبی علیہ السلام کے دور میں جب رمضان فرض ہوا تب بھی ایسا ہی تھا. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسول ہیں. ایک بدو آیا نبی علیہ السلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افطار کے بعد رمضان کی رات میں. تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا کر دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میں خود بڑا غریب آدمی ہوں، میں 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تم اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنا. کہنا یا رسول اللہ ایک روزے میں اتنا بڑا کام ہو گیا، 60 روزوں میں کیسے میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا، 60 میں کیا ہوگا میرے ساتھ. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 یتیموں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، اپنے روزے کا کفارہ ادا کر دو. یا رسول اللہ میں تو میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، کھجوریں لائے بہت ساری. یا رسول اللہ صدقے کی ہیں، فرمایا اسی کو دے دو، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے. جب اس بندے کو دے دی فرمایا جا مدینہ منورہ میں جا کے بانٹ دے اور تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کی منت کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، یہ مجھے ہی عطا فرما دے. تو لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اس کی اس بات کو سن کے کہ یہ فدیہ دینے کے لیے اسے کھجوریں دی ہیں، یہ بھی اب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دو. ایک صحابی حضرت قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے ہیں. اونٹ چرا کے جب شام کو گھر پہ پہنچے، مغرب کے وقت افطار کا وقت ہوا، پانی پی کے روزہ کھولا، بیوی کو پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی نہیں کچھ اتنا گھر میں کچھ ہے نہیں، لیکن آپ کیونکہ تھکے ہوئے آئے ہیں آپ رکو میں کچھ بناتی ہوں آپ کو کھلاؤں گی، میں انتظام کر لوں، پڑوسیوں سے کچھ لے لوں. اب وہ جو سامان اکٹھا کرنے لگی کچھ بنانے کے لیے تو اتنی دیر میں قیس کی آنکھ لگ گئی. تو جب قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، ان کی بیوی آئی کھانا لے کے تو اس نے کہا قیس بہت بڑی ہلاکت ہے تیرے لیے، مطلب پریشانی ہو گئی، تیری تو آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے واقعات سنا رہا ہوں وہ جڑے افطاری اتنا کرتے جتنا ولیمے جی آئے ہون ماں دے پتر ہے سارے دے سارے بھی یہ سحری ہے، کوئی ولیمہ تھوڑی ہے. یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. جیسا قیس کو پتہ لگا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب تو کچھ کھا بھی نہیں سکتے،
روزہ رکھ لیا، نیت کر لی. ظہر کے وقت جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ لگاتار افطاری کے بعد نہ افطاری ہوئی نہ سحری ہوئی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا. جب وہاں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ معلوم کی تو فرمایا یا رسول اللہ کیونکہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی، دوسرا روزہ شروع ہو گیا کہ اس کو موقع نہیں ملا افطار کا نہ سحر کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تڑپ اٹھا. اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو. پہلے تو ایسا نہیں تھا پہلی امتوں کے لیے، لیکن آپ کی امت کو یہ شرف عطا کر دیا. محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے یہ سحری اور افطاری عطا ہوتی. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ جب سورج ڈوب جائے گا تو جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے، سحری سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، اب یہ جو رات کا وقفہ ہے اے سونے رسول، ہم نے تیری امت کے لیے تمام چیزیں حلال کر دی. جس طرح مرضی کھاؤ پیو، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے.